الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں آئی ہیں اور وہ اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہوتے گئے، اس لیے تو اللہ نے ان کا لقب خلیل ہے، خلیل اللہ، کہ اللہ کے دوست۔ تو اللہ سے بیٹے کی دعا مانگ رہی ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا دے جو نیک ہو۔ تو بڑھاپے کی عمر میں 90 سال کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قرآن میں آتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ اب بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ہو اور اتنی دعاؤں کے بعد ملے اور ہو بھی ایک، تو اس بیٹے کے ساتھ بڑی محبت ہو جاتی ہے، اور بڑھاپے میں جو ہے وہ خاص کر کے محبت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو آگے آتا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب وہ بیٹا اپنے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو جیسے ہی وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو فانظر ماذا تری، کہ اس پہ غور و فکر کر کے پھر مجھے بتاؤ کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو حضرت بیٹا جو اتنا محبوب ہو اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور آپ اس پہ سوچ کے مجھے بتاؤ کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ میں آپ کو ذبح کر لوں کہ نہ کر لوں۔ تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کام کرے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ نے آپ کو جو حکم دیا وہ کام کریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے پا لیں گے صبر کرنے والے، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ تو آگے قرآن دیکھو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے کیا تھا، ایک طرف دنیا تھی اور ایک طرف آخرت کی جنت تھی، آخرت کی زندگی تھی، اور ایک طرف اس کے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے ساتھ زندگی تھی، اور دوسری طرف اللہ کا حکم تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر قربان کر دیا، اور اپنے والد کے ساتھ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہش کو قربان کر دیا۔ اور فلما اسلم وتلہ للجبین، اور دونوں باپ اور بیٹے نے اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا، اور کیا کیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل گرا دیا، کیا کیا، گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا اور سل کے بال پکڑے اور نیچے سر اٹھا کے نیچے چھری رکھی اور چھری چلا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، اور پھر اللہ کی ندا آئی، ونادیناہ، ہم نے ندا دی، ونادیناہ ان یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے کیا کر دیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دیا۔ تو دیکھو اور قربانی بھی یہی ہے نا، کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو، قربانی کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو اللہ کی رضامندی پہ قربان کر دینا۔ دیکھو 24 گھنٹے کی زندگی میں جس طرح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، یہ قربانی ہے، لیکن اپنی نیند کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دو۔ پھر دن میں ظہر کی نماز ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور 24 گھنٹے میں دیکھو کہ اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم ہے، اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم ہے، اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور جتنا ہو کہ یار نہیں اللہ کی چاہتی ہے لیکن میری چاہتی ہے، تو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے اوپر قربان کر دو۔ تو قربانی کا مقصد بھی یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی چاہت کو اس کی چاہت میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جو ہے وہ بہت ہی
دین سے بے رغبتی ہو گئی ہے، اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنی چاہت، بس میں یہ چاہتا ہوں میں یہ کروں گا، میرا دل نہیں کر رہا، نماز کیوں نہیں پڑھتے میرا دل نہیں کر رہا، یہ کام کیوں نہیں کرتے میرا دل نہیں کر رہا، داڑھی نہیں رکھ رہے لوگ کیا کہیں گے، اور صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اور اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔